السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک شعر بے ساختہ یاد آ گیا ہے اور اس گفتگو کا آغاز اسی شعر سے کرنا چاہوں گا۔ میر تقی میر کا یہ شعر ہے۔ پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ یہ میر تقی میر کا شعر ہے، شعراء آفاق شعر ہے۔ اس کا جو مطلب ہے، مفہوم ہے، وہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، لیکن اس شعر کو میں نے کیوں پڑھا وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، بلکہ آپ خود سمجھ جائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ خبر ہے کہ بالآخر مسلم لیگ نون کے امیدوار حمزہ شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ سارا دن اسمبلی میں ہنگامہ رہا، پرتشدد واقعات ہوئے۔ سب سے پہلے ڈپٹی اسپیکر کو زد و کوب کیا گیا، دوست محمد مزاری کو، ان پر لوٹے پھینکے گئے، ان کو بالوں سے کھینچا گیا، گھسیٹا گیا، ان کو مکے مارے گئے۔ پھر بعد ازاں یہ عقدہ کھلا کہ چودھری پرویز الہی جو کہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے، ان پر بھی تشدد کیا گیا۔ مبینہ طور پر ان کا بازو ٹوٹ گیا، ان کو آکسیجن فراہم کرنا پڑی۔ لیکن اس سے پہلے جب یہ سب کچھ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ہو رہا تھا تو اس دوران آپ دیکھ سکتے تھے کہ پرویز الہی تھمز اپ یعنی لگے رہو اس طرح کے اشارے کر رہے تھے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، which was very unfortunate۔ ایک بزرگ سیاستدان ہے پرویز الہی، اب جوان یا نوجوان نہیں ہے کہ وہ جذبات کا مظاہرہ کرتے، ان کو ایک زیرک سیاستدان کے طور پر سمجھا جا رہا تھا۔ لیکن بات کرتے ہیں، بالآخر اجلاس ہوا اور اس میں انتخاب ہوا۔ اس انتخاب کے موقع پر حمزہ شہباز شریف نے 197 ووٹ حاصل کیے اور اب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ اس کا بائیکاٹ کیا گیا سابقہ حکومت اور آج کی اپوزیشن کی جانب سے، یعنی پرویز الہی کو کوئی ووٹ نہیں پڑا۔ اب یہ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اور یہ وہی بات ہے جو میں نے شعر پڑھا تھا نا کہ پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ اب اس کا اگر آپ بالکل ہی دوسرے الفاظ میں ترجمہ کریں، ذرا دیسی الفاظ میں، تو وہی کہ آپ کے حصے میں 100 پیاز بھی آئے اور آگے جو جس طرح یہ معاملہ چلتا ہے، اگر پہلے دن ہی یہ تو ہونا تھا، اگر پہلے دن ہی خوش اسلوبی سے یہ معاملہ ہو جاتا، یہ الیکشن ہو جاتا، حمزہ شہباز شریف ہی جیت جاتے، چودھری پرویز الہی ہار جاتے، لیکن اس میں ان کا سیاسی قد کاٹ بڑھ جاتا، یہ بدمزگی نہ ہوتی۔ پنجاب اسمبلی میں تشدد کی جو روایات قائم کی گئیں وہ روایات قائم نہ ہوتی، پنجاب اسمبلی میں جو پولیس کی کارروائی ہوئی وہ نہ ہوتی، پنجاب اسمبلی میں جو 3 ارکان کو مبینہ طور پر اطلاعات کے مطابق حراست میں لیا گیا ان کو حراست میں نہ لیا جاتا، ڈپٹی اسپیکر کو نہ مارا جاتا، اسپیکر کا عہدہ ایک بہت ہی قابل احترام عہدہ ہوتا ہے، ان پر تشدد نہ کیا جاتا، ارکان آپس میں گتھا نہ ہوتے، ایک دوسرے کو تھپڑ اور مکے نہ مارتے، کیونکہ مہذب معاشروں میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اور پنجاب کی طرف صرف پاکستان ہی نہیں، دیگر ممالک سے لوگوں کی بھی نظریں تھیں، کیونکہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے، تقریباً 12 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، بہت بڑا صوبہ ہے، یعنی سارے پاکستان کی قومی اسمبلی کی نشستیں ایک جانب اور پنجاب سے قومی اسمبلی کی نشستیں دوسری جانب، اور بالآخر جو جس طرح میں نے کہا کہ یہ ہونا تھا، رائٹنگ واز آن دا وال، نوشتہ دیوار نہیں پڑھ سکے۔ شاید پہلی مرتبہ پرویز الہی سیاست میں، سیاسی میدان میں ایسی جانب تھے جہاں انہیں نہیں ہونا چاہیے تھا، ان سے یہ غلطی ہوئی، کروائی گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو اس دن ایک فون کال آئی جو کہ فیک فون کال تھی، جعلی فون کال تھی، جس کا اعتبار کرتے ہوئے وہ اس وقت کے وزیر اعظم کے ہاں گئے اور پنجاب کی
وزارت اعلیٰ ایکسیپٹ کی، اس کے بعد گورنر کو سبکدوش کیا گیا یا فارغ کیا گیا، گورنر سرور کی میں بات کر رہا ہوں، ایک اور شخص کو گورنر بنایا گیا، اسمبلی کا اجلاس معطل کیا گیا، اس کو ڈیلے کیا گیا، یعنی اسی طرح کی سچویشن ہوئی جس طرح کے قومی اسمبلی میں ہوئی۔ بالآخر عدالت عالیہ یعنی لاہور ہائی کورٹ کو انوالو ہونا پڑا۔ اب اندازہ کریں کہ اگر ڈپٹی اسپیکر نے یہاں پر جو کچھ کیا اگر وہ قانونی تھا تو اس پر تشدد کس نے کیا؟ اس پر تشدد پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کے ارکان نے کیا، جو کہ سارا کچھ کیمروں میں محفوظ ہے۔ اب یہ جو 1 اپریل سے لے کے 16 اپریل تک کا جو دورانیہ تھا، اس دوران آپ نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کا ریکارڈ غائب کیا گیا، وہاں کی CCTV فوٹیج غائب کی گئی۔ یہ ساری باتیں اخباروں میں رپورٹ ہو چکی ہیں، میں اپنی طرف سے کوئی الزام نہیں لگا رہا اور نہ ہی ان الزامات کی تحقیقات ہوئی۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی حکومت، ان کے بھی تقریباً اتنے ہی ارکان تھے، اگر وہ نارفین کو ملائیں تو 197 کے قریب ان کے ارکان تھے، 177 تو اس دن اسمبلی میں موجود تھے بشمول ایاز صادق، جنہوں نے بعد میں اسپیکر کے فرائض انجام دیے اور انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا، تو 176 ووٹ ان کو ملے۔ اگر اس دن یہ چاہتے جس طرح اس وقت کی حکومت چاہتی تھی تو یہ لوگ اس وقت اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے ساتھ بھی یہی سلوک کر سکتے تھے، اس کو تشدد کا نشانہ بنا سکتے تھے، اس کے ڈائس کا گھیراؤ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے سمجھداری کا ثبوت دیا کہ انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ الیکشن جیتنا ہے، یعنی الیکشن سے مراد تحریک عدم اعتماد میں کامیابی ان کی ہوگی۔ ان کو یقین تھا، آج بھی ان کو یقین تھا کہ اسمبلی میں جس وقت انتخاب ہوا تو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے، جو کہ وہ ہو گئے۔ اب اس سارے معاملے میں جو بدمزگی ہے، ظاہر ہے جو تاریخ رقم ہوئی ہے، اس کا مداوع تو اب ممکن نہیں ہے۔ ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوگی آئندہ بھی پنجاب اسمبلی میں۔ اب تک یہ معلوم نہیں کیا چودھری پرویز الہی اسپیکر کے عہدے سے مستعفی ہوں گے، کیا چودھری پرویز الہی اسپیکر کے عہدے پر براجمان رہ سکیں گے، ان کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے گی۔ اب بات وہی ہے کہ آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے گئے تھے، ایک غلط سیاسی فیصلہ کیا تھا، جو کہ شاید آپ نے اپنی سیاسی زندگی میں پہلی مرتبہ ایک غلط فیصلہ کیا ہے، اور اب آپ پنجاب اسمبلی کی اسپیکرشپ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کے بعد آپ کی سیاست کیا ہوگی؟ اب ظاہر ہے تمام پولیٹیکل جو جسے کہتے ہیں سیاسی جماعتیں، جو آپ کے مخالف سیاسی جماعتیں ہیں، وہ یک جان یک جگہ ہو کر وہ اب گجرات جو آپ کا گڑھ ہے وہاں پر آپ کے خلاف امیدوار کھڑے کریں گے، مضبوط امیدوار کھڑے کریں گے، اور مستقبل کی اسمبلی میں ممکن ہے، میں کوئی پیشن گوئی تو نہیں کر سکتا، لیکن ممکن ہے آپ کی کوئی جگہ نہ بنے، آپ اس طرح کے پاور بروکر یا جسے کہتے ہیں کہ کنگ میکر نہ بن سکیں، وہ رول اب آپ کو نہ مل سکے۔ اور اس کی ایک ہی وجہ بیان کی جاتی ہے، آپ کے صاحبزادے مونس الہی نے اپنے کسی مفاد کی خاطر آپ کی سیاست کو پٹری سے اتار دیا۔ آج بھی آپ کے سیاسی مخالفین بھی آپ کی جو سیاست میں جو جس کو آپ زیرک گری کہہ لیں، یا جو آپ کا جو ایک کردار ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ اپنے سیاسی مخالفین کو عزت اور احترام کا درجہ یا مقام دیا، آپ نے ان کی عزت میں کمی نہیں کی۔ آج بھی آپ نے یہ کہا ہے کہ جب میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو جلا وطن کیا گیا تھا سعودی عرب میں، تو آپ نے حمزہ شہباز کا خیال رکھا۔ تو کیا میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتا کہ حمزہ شہباز شریف اس تشدد کے ان واقعات میں کم از کم آپ کے ساتھ تشدد کی حمایت کر سکتے ہیں؟ اب یہ تو اسمبلی کے ریکارڈ سے، کیمروں سے یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ آپ پر تشدد اگر کیا گیا ہے تو کس نے کیا ہے۔ آپ کو چاہیے آپ کیس درج کروائیں، آپ کو چاہیے آپ ہسپتال میں جا کے اپنا میڈیکل کروائیں، آپ کو فریکچر ہوا ہے تو یہ بہت سنگین جرم ہے۔ میں اگر کسی پر بھی اسمبلی کے اندر کسی بھی رکن اسمبلی پر بشمول اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، خاتون ہو کہ مرد ہو، اس پر تشدد ہوا ہے تو یہ قابل مذمت فعل ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ہم لوگوں کو دنیا کو ایک اپنا اچھا اور صاف چہرہ دکھانا چاہیے۔ جب ہماری منتخب اسمبلیوں میں منتخب ارکان اسمبلی جمہوری قدروں کو پس پشت رکھ کے ذاتی فائدوں کے لیے ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوتے ہیں تو یہ کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑتے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری یوتھ جو ہے وہ گالیاں دے رہی ہے اپنے مخالفین کو
یہ وہ کلچر ہے جس کو بدقسمتی سے عمران خان اور ان کی پی ٹی آئی نے فروغ دیا، اس کی انکریجمنٹ کی، حوصلہ افزائی کی، اور آج کیا ہے اس کا جو خمیازہ ہے، آج صرف چودھری پرویز الہی نے نہیں، حمزہ شہباز شریف نے، صرف پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف نے نہیں بلکہ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے اس کا خمیازہ بھگتا ہے۔ جیسا بھی ہو، اب دیکھتے ہیں کہ کیا پنجاب اسمبلی سے بھی اسی طرح پی ٹی آئی مستعفی ہوگی۔ اور یاد رہے کہ پنجاب اسمبلی میں بھی آج جو ارکان اسمبلی آپ کو پی ٹی آئی یا مسلم لیگ کاف کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں، ممکن ہے آنے والے دنوں میں وہ ان کے ساتھ نہ ہوں۔ وہاں پر علیم خان گروپ، وہاں پر جہانگیر ترین گروپ کھلے عام حمزہ شہباز کی حمایت کر چکا ہے۔ آپ کے اندر ٹوٹ پھوٹ توڑ پھوڑ، سیاسی توڑ پھوڑ جاری ہے، جاری رہے گی۔ اور جس طرح میں نے کہا تھا کہ پہلے یور گورنمنٹ واز اوور، ناؤ یور پارٹی از اوور، دیٹ مینس کہ جی آپ کی اب سیاسی جماعت پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے اس میں آنے والے دنوں میں مزید دراڑیں سامنے آئیں گی، مزید شکست و ریخت سامنے آئے گی۔ لیکن بات وہی ہے کہ ہم لوگوں نے ایک ہی سبق سیکھا ہے، وہ یہ کہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ امید ہے آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہوں، جو کہ مجھے نظر نہیں آتے۔ میں اسمبلی کے اندر کی بات کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کی روش اور روایات قائم ہو چکی ہیں، اگر یہی روایات اور یہی روش مستقبل میں بھی قائم رہتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی جمہوری سیاست کے لیے، پاکستان کے پارلیمانی طرز حکومت کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ امید ہے آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہوں گے۔ اب یہ جو کچھ بھی ہے یہ پیچھے رکھ کے اب حمزہ شہباز کو پنجاب کی ترقی، پنجاب میں جو بڑھتی ہوئی مہنگائی، افراتفری، لالیسنس اور یہ جو بے روزگاری، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان پر قابو پانا چاہیے۔ خاص طور پر جو بیڈ گورننس اور مس مینجمنٹ کا جو ایک افریت ہے جو پنجاب میں ہے، پورے ملک میں ہے، لیکن پنجاب بڑا صوبہ ہے، وہاں سے بیٹا آغاز کرے، مرکز میں والد صاحب ملک کو اگر ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرتے ہیں تو آپ یقین کیجئے ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی بھی ہو ان کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ ہاں اگر وہ اس فرنٹ پر ناکام ہو گئے تو پھر تاریخ، قوم ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔